پڑھی تھیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں وہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض۔ کون کون سے؟ چہرے کا دھونا، پوری سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ فرض ہے۔ ان 4 فرضوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے نہیں کی تو آپ کا وضو نہیں ہو۔ پھر آپ کو بتایا کہ سنت طریقے سے وضو کیسے کرتے ہیں، وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، اسی طریقے سے گٹوں سمیت پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، اور پھر ہر وضو کو 3 دفعہ دھونا، 3 دفعہ، اور پے در پہ دھونا، اسی ترتیب کے ساتھ دھونا۔ اور پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے وضو کے خشک ہونے سے، ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ وضو کا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چہرہ دھویا اور بیٹھ گئے باتوں میں اور پتہ چلا کہ چہرہ آپ کا خشک ہو گیا، اب آپ جو ہے ہاتھ دھو رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ابھی آپ کے چہرے کی تری باقی ہو، ہاتھ دھو لیں، ہاتھ ابھی آپ کے تر ہوں، آپ جو ہے مسح کر لیں، اور اسی طریقے سے ابھی تری باقی ہو تو آپ نے پاؤں کو دھو لینا ہے۔ یعنی جب آپ وضو کریں تو آپ نے جن اعضاء کو دھویا ہے وہ آپ کے اعضاء گیلے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ اعضاء اپنے دھوئے ہیں تو ایک وضو جو ہے آپ کا وہ خشک ہو گیا ہے، وہ پھر بعد میں جا کے آپ نے دوسرا دھویا ہے، پھر وہ خشک ہو گیا، پھر تیسرا دھویا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ تھوڑا جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو۔ ایک مقولہ ہے نا، یعنی نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام آرام سے۔ لیکن وضو ایسا نہیں کہ نل آپ نے کھول دیا ہے اور نل چل رہا ہے، آپ باتیں کر رہے ہو۔ پانی کا اسراف کرنا بھی جو ہے یہ گناہ میں آتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ اچھا، وضو کر کے آپ مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کے اندر جو ہے یہ وضو کے جو اعضاء سے جو پانی ٹپکتا ہے، اس کو تو بعض نے نجس لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض فقہاء نے اس کو نجس لکھا ہے، یعنی مسجد میں ٹپکنا نہیں چاہیے، اس کو جو ہے آرام سے اس کو صاف کر لینا چاہیے، تولیہ نہیں ہے تو ویسے صاف کر کے اس طریقے سے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ ٹپک رہے ہوتے ہیں، صفوں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو وہ پوری سب گیلی ہو جاتی ہے، کئی اس طریقے سے وضو کرتے ہیں کہ وہ پورے کپڑے گیلے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو وضو کو جو ہے تمیز کے ساتھ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے، سمجھ گئے وضو کا طریقہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو نماز تو ہم نے یاد کرا دی تھی، پڑھا دی تھی، لیکن نماز کے اندر آج ہم پڑھیں گے نماز کا سب سے پہلا فرض کون سا ہے۔ نماز کا پہلے فرض کا پتہ ہے کسی کو؟ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، یعنی نماز کو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا ہے، لفظ اللہ اکبر پورا ہونا چاہیے۔ اچھا، کسی نے اگر اللہ اکبر کی با کو کھینچ دیا، جیسے اللہ اکبر جتنا، یا کسی نے اللہ بولا، غلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس طریقے سے کوئی اذان دے گا تو اذان بھی مکروہ تحریمی ہے، لوٹانی پڑے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ سیکھو، کوئی اذان دے دے تو اذان کا بھی طریقہ سیکھو۔ اللہ اکبر اگر کسی نے کیا غلط ہے، یا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آنکھ کو کھینچا تو اس کا مطلب ہوا کہ کیا اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، یعنی سوال کر رہے ہیں کیا اللہ بڑا ہے؟ اللہ تو بڑا ہے نا بھائی، تو اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا ہے، اس لیے لفظ اللہ اکبر کیسے بولیں گے؟ اللہ اکبر، سب بولو اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ جو ہے اللہ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ کی لام جو ہے اس کو تو باریک، اس کو جو ہے اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اللہ، اللہ نہیں، اللہ اکبر، کیسے؟ اللہ اکبر۔
اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے نماز کا شروع کرنا یہ سب سے پہلا فرض ہے. اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ. کیا بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. جس طریقے سے آپ وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو جانور کا تعلق جو ہے وہ اس کی شارک کاٹ دیتے ہیں تو اب وہ جانور کیا ہو جاتے ہیں؟ حلال ہو جاتے ہیں. لیکن دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. تو جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دنیا سے تعلق کٹ گیا اور رب کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ گیا. اب اس لیے آپ نماز کے اندر آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں. بلکہ جب نماز کے اندر آپ چلے گئے ہیں تو آپ سیدھا آپ کی توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ اکبر جو ہے یہ آپ نے کھڑے ہو کے کہنا ہے اللہ اکبر. بعض اوقات ایسی غلطی کی جاتی ہے کہ جیسے رکوع میں آتے ہیں تو رکوع کے اندر بھائی امام کو پایا تو فوراً جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے ایسے کھڑے ہو کے اللہ اکبر نہیں کہتے، بلکہ کیسے کہتے ہیں؟ ظاہر ادھر آ ذرا کر کے دکھا، جلدی کھڑا ہو، آ جا. نہیں، مطلب یہ جیسے امام رکوع میں ہو تو پھر وہ آ کے جو ہے یوں یوں کر دیتے ہیں. کیسے؟ ہاں، سمجھ نہیں آ رہی. یعنی غلط طریقہ کیسے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر جانا ہے رکوع. اور غلط طریقہ کیا ہے کہ بس یوں ہی چلے گی. ہاں، تو صحیح طریقہ بتا. صحیح کیسے؟ اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر ہاتھ باندھنا پھر رکوع میں جانا. یہ ہو ٹھیک ہے. اگر امام کے ساتھ آپ آئیں، امام رکوع میں ہے تو اس طریقے. اور غلط طریقہ کیا ہے؟ اور بس یہ غلط طریقہ یعنی اللہ اکبر کا لفظ جو ہے کھڑے کھڑے کہنا. اگر کوئی عذر نہیں، اگر اللہ اکبر آپ نے، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ نا اللہ اکبر نہیں کہتے، بس خاموشی سے آیا یوں کیا اور چلے گئے، تو یہ غلط ہے. اس لیے نماز کا سب سے پہلا فرض بھی ہے اور نماز کی پہلی شرط بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اگر یہ آپ کا تکبیر تحریمہ صحیح طریقے سے آپ نے نہیں کہا اور آپ نماز میں چلے گئے، یعنی لفظ اللہ اکبر نہیں کہا اور صرف یوں کر کے اور نماز میں چلے گئے، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی، وہ نماز آپ کی نہیں ہوتی. آج ہم نے نماز کا ایک فرض پڑھا ہے، اس کو سب یاد رکھنا کہ نماز کا پہلا فرض کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.